السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی مارچ 2023 کا سالٹ پیپر ہے، کوشچن آنسر 12ویں سماجیات۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوشولوجی 80 مارکس، سوال نمبر 1 کا الف ہے۔ درج ذیل متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا، ہندوستان کے دستور نے ڈیش زبانوں کو قانوناً منظوری دی ہے، اس کا جواب ہے 22۔ دوسرا، پنجاب میں ڈیش کی رہنمائی میں کاشتکاروں کی تحریک شروع کی گئی، اس کا صحیح جواب ہے راجہ مہندر پرتاپ۔ تیسرا، 1579 میں ڈیش نے دین الہی نامی نئے مذہب کی بنیاد رکھی، اس کا صحیح جواب ہے اکبر۔ چوتھا ہے، بلونت رائے مہتا کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ڈیش کی بنیاد رکھی گئی، اس کا صحیح جواب ہے پنچایت راج۔ پانچواں ہے، شہری طرز زندگی کی ڈیش اہم خصوصیت ہے، اس کا صحیح جواب ہے مختلف النوعیت۔ بھی غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کریں۔ پہلا ہے، ایڈورڈ ٹیلر، رابرٹ میرٹ، جیمز فریزر، لوئس ورتھ، اس کا صحیح جواب ہے جیمز فریزر ایمپلی ورکھیم۔ دوسرا ہے، بدھ مذہب، اس کا صحیح جواب ہے تریپٹک، اسلام مذہب، ہندو مذہب، پارسی مذہب۔ تیسرا ہے، لسانی بنیاد پر اختلاف، مذہب کی بنیاد پر اختلاف، ذات کی بنیاد پر اختلاف، علاقے کی بنیاد پر اختلاف۔ چوتھا ہے، چپکو تحریک، نرمدا بچاؤ آندولن، بھارت چھوڑو کی تحریک، کسانوں کی تحریک۔ تو دوسرا غلط ہے، نرمدا بچاؤ آندولن صحیح جوڑی ہے میدھا پاٹکر۔ پانچواں ہے، رسم ستی پر پابندی قانون، بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کا قانون، شکم مادر میں دختر کشی، خصوصی شادی قانون۔ اس کی غلط جوڑی ہے رسم ستی پابندی قانون، اور اس کا صحیح جوڑی ہے 1879۔ خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، آتما، روح، پیدائش اور پنرجنم بھر سے پھر سے پیدائش کے چکر میں پھنسی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے دھرما حاصل ہو جائے، اس کا صحیح جواب ہے موکش یا نجات۔ دوسرا ہے، برادری کے کھانے کو پنجابی میں ڈیش کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے لنگر۔ تیسرا ہے، شہریانہ نقل کرنے کا عمل ہے، غلط، شہریانہ ہجرت کا عمل ہے۔ چوتھا ہے، 2012 میں نربھیا عصمت دری کا واقعہ پیش آیا۔ پانچواں ہے، گھنٹہ بجاؤ تحریک مہنگائی کے خلاف ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی دو پر مختصر نوٹ لکھیے۔ کوئی دو 8 نمبرات کے لیے۔ شہری برادری کی خصوصیات، صنعتیانہ کی خصوصیات، انٹرنیٹ کی لت، صنعتی ترقی کا اثر، اس کا صحیح جواب ہے صنعتوں میں ترقی کے عمل سے بڑے پیمانے پر فیکٹریوں کے قیام میں اضافہ ہوا ہے۔ کام کے لیے مزدور بڑے پیمانے پر فیکٹریوں کے قریب رہائش اختیار کر لیے، اس طرح شہروں میں آبادی بڑھنے لگی، جو جلدی شہر اور بعد میں میٹروپولیٹن شہر بن گئے۔ اس وجہ سے مشترکہ خاندان میں کمی آ گئی اور خاندان کے افراد کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ مشترکہ خاندان کے فوائد شہروں میں انفرادی خاندان والے حاصل نہیں کر سکتے، ساتھ ہی ساتھ مشترکہ خاندان کے کچھ خاص نقصانات بھی ان چھوٹے خاندانوں میں نہیں پائے جاتے۔ دوسرا ہے، انٹرنیٹ کی لت۔ ہم معلومات اور علم کے دھماکے کے دور میں رہتے ہیں، معلومات تک رسائی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم کسی بھی مضمون کے تعلق سے بے شمار معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ پریشانی کا باعث بھی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے کسی قسم کا نشہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ نشہ اس وقت بن جاتا ہے جب کوئی فرد مسلسل انٹرنیٹ کی کسی مخصوص ویب سائٹ کو تلاش کرے، چاہے وہ پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے ہو یا فحاشی کا شوق پورا کرنے کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر کھیل کود کی ویب سائٹ، بالغوں کی ویب سائٹ، فحاشی اور سوشل میڈیا، تفریح وغیرہ۔ انٹرنیٹ کی لت بچوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ عمر کے ہر زمرے میں واقع پذیر ہوتا ہے۔ جنونی طور پر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کا محرک لازمی طور پر مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی نوجوان بالغ کھیل کھیلنے میں گھنٹوں گزار سکتا ہے، یا ایک بوڑھا شخص جنسی سائٹوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 کے فرق لکھیے۔ کوئی 3 12 نمبرات کے لیے۔ قبائلی سماج، دیہی سماج، ابتدائی ویدک دور میں خواتین کا مقام، انتہائی ویدک دور میں خواتین کا مقام، مذہبی تعصب، سیکولرزم، صنعتیانہ، شہریانہ، انفرادی مسئلہ، سماجی مسئلہ۔ پہلے کا جواب ہے قبائلی سماج اور دیہی سماج۔ قبائلی سماج قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، ماحولیاتی تعفن سے پاک ہوتے ہیں۔ دیہی سماج کا اہم پیشہ زراعت، دستکاری اور خام مال کی فراہمی ہے۔ قبائلی سماج چھوٹا ہوتا ہے اور اس سماج میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ بھارت کی آبادی کے 70% لوگ دیہی سماج سے وابستہ ہیں۔
قبائلی سماج شادی کے لیے قبائل کی ہی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ دیہی سماج مشترک خاندان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، قبائلی سماج میں مختلف پیشے جو ایک جیسے رکھتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں۔ دیہی سماج کے افراد بھی قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، مگر وہ قدرتی ماحول کے ساتھ سماج کے خوشگوار ماحول سے بھی منسلک ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، قبائلی سماج مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیہی سماج کے افراد فن تحریر سے واقف ہیں، سماجی سطح پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ سماج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ابتدائی ویدک دور اور بعد کا ویدک دور۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔ بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لیا گیا۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو گروکل میں داخل ہونے سے پہلے اپنینا کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ بعد کے ویدک دور میں اپنینا کی رسم بند کر دی گئی، جس کی جگہ شادی اور بچپن کی شادی نے لے لی تھی۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو سماجی تقریبات میں شرکت کی اجازت تھی۔ بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو سماجی تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا اور گھریلو ذمہ داریوں تک محدود کر دیا گیا۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو جائیداد کا حق حاصل تھا۔ بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو جائیداد کا حق حاصل نہیں تھا۔ صنعتیانہ اور شہریانہ۔ مشینوں سے مختلف تکنیک کے ذریعے سامان بنانا اور نئی نئی صنعتوں کا قیام کرنا صنعتیانہ کہلاتا ہے۔ دیہی افراد کا روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کرنا اور آبادی میں اضافہ یا شہریانہ کہلاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے تحت بڑی ملیں اور کارخانے شروع ہو رہے ہیں۔ شہروں میں صنعت اور مختلف قسم کے روزگار شروع ہونے سے لوگ بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ صنعتی آنے کی وجہ سے آمد رفت کے ذرائع تجارت کی وجہ سے سماج میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ شہری آنے کی وجہ سے جدید خیالات و افکار فروغ پا رہے ہیں۔ صنعتوں کے قیام کی وجہ سے آپسی اتحاد کو فروغ ملا۔ صنعتوں میں ہر مذہب اور ذات سے لوگ بنا کسی تفریق کے کام کرتے ہیں۔ شہری آنے کی وجہ سے سماجی اداروں میں تبدیلی ہوئی، جیسے شادی، خاندان، طرز معاشرت، مذہب۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظریات اور تصورات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ دیہی سماج، قومی یکجہتی، بے روزگاری۔ قومی یکجہتی، اس کا جواب ہے قومی یکجہتی ایک نفسیاتی اور سماجی عمل ہے۔ یہ لازمی ہے کہ ہر شہری کو اپنے ملک کے مفاد میں برتاؤ کرنا چاہیے۔ آزادی سے پہلے بھارت ایک ملک تھا، قوم نہیں۔ آزادی کے بعد یہ ایک قوم بن گئی۔ آزادی سے پہلے کوئی بھی سیاسی یکجہتی نہیں تھی، لیکن ثقافتی اتحاد تھا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں اتحاد کا عمل اپنی بلندیوں پر تھا، لیکن آزادی کے بعد قومی یکجہتی کا جذبہ میں دھیرے دھیرے گراوٹ آنے لگی۔ اختلاف بھارت کی حقیقت ہے۔ یہ اختلاف جغرافیائی، علاقائی، مذہبی، لسانی اور ثقافتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھارت ثقافت کو تقویت ملتی ہے اور اختلاف میں اتحاد قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مددگار ہے۔ قومی یکجہتی کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں، جیسے مذہبی تعصب، ذات پات کی تفریق، لسانی اختلاف، دہشت گردی، غیر مساوات وغیرہ۔ ہر ایک کو قومی یکجہتی کی راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اسی مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ قومی یکجہتی کے لیے ہمارے آئین میں کافی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے کافی کوششیں کی ہیں اور مختلف پروگرامز اور پالیسی کو نافذ کیا ہے۔ لوگوں میں قومی یکجہتی کے جذبے کو بڑھانے کے لیے ہمیں سخت کوشش کرنی چاہیے۔ قومی یکجہتی کے لیے سیکولرزم کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے مؤثر تعلیمی نظام اور جوان کے لیے ایک عام پلیٹ فارم کی فراہمی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے۔ مجموعی کوششوں سے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بے روزگاری۔ جب ہمیں اس بات کو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون بے روزگار ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روزگار کس کس کو ہے، اور روزگار کو جاننے کے لیے ہم عمر کا پیمانہ 15 سے 59 سال کے درمیان رکھتے ہیں۔ بے روزگاری کی اصطلاح کا استعمال ایسے افراد سے ہوتا ہے جو بے روزگار ہیں، سرگرمی سے کام تلاش کر رہے ہیں اور نوکری لینے کے لیے دستیاب ہیں۔ نیشنل سیمپل سروے آفس NSSO اور پیریوڈک لیبر فورس سروے PLFS کے مطابق بے روزگاری دیہی علاقوں میں 5.3%، جبکہ شہری علاقوں میں بے روزگاری 7.8% تھی، جبکہ 2018 میں پورے ملک میں بے روزگاری کی شرح 6.1% تھی۔ NSSO کے مطابق ایک بے روزگار شخص وہ ہوتا ہے جو ایک ہفتے میں 14 گھنٹوں سے بھی کم وقت تنخواہ بخش کام میں لگاتا ہے۔ عالمی معیشت میں بد نظمی، کساد بازاری بے روزگاری کی ایک اہم وجہ ہے۔ مثال کے طور پر سیاحت، جہاز رانی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، تعمیر اور ٹیکسٹائل کی صنعت وغیرہ معیشت میں بد نظمی کا شکار ہیں۔
سوال نمبر 5 ہے، الف خاکہ مکمل کیجئے، نشے کی لت کا حل۔ اس کا صحیح جواب ہے بیداری، نشہ مخالف کلینک، ماس میڈیا، قانون۔ بے ہے درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط، وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ کوئی 8 نمبرات کے لیے، پہلا، قبائلی سماج کی معاشی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ دوسرا، معاشی عدم مساوات سماج پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ تیسرا، انسان جو لباس پہنتا ہے اس سے جدیدیت کی سطح ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے سماجی نابرابری، یہ بیان غلط ہے۔ سماجی نابرابری سماج کے لیے ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے سماج میں 2 طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو سماج میں امن و سکون کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ جدیدیت میں سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم، تہذیب وغیرہ بھی تبدیلی شامل ہوتی ہے۔ جدیدیت سماجی تبدیلی کا ایک محرک اور عالمگیر تصور ہے۔ چونکہ جدیدیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس لیے اسے سماجی، گروہی اور انفرادی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6 کا الف ہے، درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ کوئی فرد کس طرح سے سماجی مسائل سے نپٹتا ہے؟ کس طرح سماج میں سماجی مسائل سے نپٹا جاتا ہے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سماجی مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں علم سماجیات سیکھنے والوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سماج میں ثقافت ہے۔ سماج اور ثقافت دونوں کو انسان نے ہی بنایا ہے۔ ہزاروں سال کے دوران تعلقات کے جال کے ذریعے انسان نے مجموعی طور پر ثقافت اور سماج کو بنایا ہے۔ ہر سماج کا اپنا نظام اور اصول ہوتے ہیں۔ رسم و رواج، ممنوعات، روایات، عقائد، قوانین، معاشرتی اصول اور انسانی برتاؤ کے رہنما اصول ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم سے سماج کو کیا امید ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں سماج سے کیا امید ہے۔ کیا یہ توقعات مستقل اور غیر تبدیل شدہ ہے؟ وہ کب بدل سکتے ہیں؟ کون انہیں تبدیل کرتا ہے؟ انہیں کیوں بدلا جائے؟ یہ سوالات ہیں جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ سماج میں مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب توقعات اچھی طرح پوری نہیں ہوتی، یا جب کوئی فرد یا افراد کا گروہ توقعات سے متفق نہیں ہوتا۔ اس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ صرف تصوراتی اختلاف نہیں، بلکہ ایسا اختلاف جس سے دوسروں کے جذبات کو مجروح کیا جا سکتا ہے، جیسے برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، تشدد، جنگ، ناانصافی، بغاوت، عدم استحکام وغیرہ۔ سوالات میں پہلا سوال ہے، سماجی اصول آپ کے رویے برتاؤ میں کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ دوسرا، الگ الگ ثقافت سماج کی وجہ سے تنازع پیدا ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، ثقافت کی پوری تاریخ میں بہت سی مختلف تشریحات تھی اور آج بھی اس کے مختلف معنی ہیں۔ بہت سارے ماہرین سماجیات یہ سوچتے ہیں کہ ثقافت ایک آبادی کے عقائد، اقدار اور طرز عمل کی خصوصیات کا نام ہے۔ دوسری طرف سماج کو ایک بڑے سماجی گروہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس کا ایک طرح سے تعاون اور ایک خاص انداز میں ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کا منظم احساس ہے۔ ثقافت اور ہر سماج کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت میں ثقافت کا اثر براہ راست سماج پر پڑتا ہے، کیونکہ لوگ تبدیلی اور نظریات پر اپنے احساسات کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم باہر سے سماج کو دیکھتے ہیں، جبکہ ثقافت وہ ہے جسے ہم اندر سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ثقافت صرف ایک طریقہ ہے لوگ اپنی زندگی کی رہنمائی اور ان کا انتظام کس طرح کرتے ہیں۔ اس میں فنون لطیفہ، معاشرتی معیارات، سماجی نظام، ٹیکنالوجی، مذہب اور سب سے اہم بات تعلیم ہونا چاہیے۔ دوسرے کا جواب ہے، کسی بھی سماجی مسئلے کو حل کرنے کا انحصار پریشان کن سماجی حالات کی وجوہات سے پتہ کرنے پر ہے جس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر سماجی مسائل متعدد عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہر مسئلہ انفرادیت کا حامل ہو جو اسے دوسرے مسائل سے الگ کرتا ہو۔ سماجی مسائل کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ناممکن نہیں، لیکن بعض مرتبہ کنٹرول بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب سماجی مسائل کا سامنا قدرتی عوامل جیسے خشک سالی، سیلاب وغیرہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سماجی مسائل کو سمجھنے
اور انہیں حل کرنے کے لیے سماج کو کوشش کرنی پڑے گی اور بہت سارے اقدامات اٹھانا پڑیں گے، چاہے اس کے لیے قائم شدہ سماجی اداروں کو تبدیل کرنا پڑے، اجتماعی کوششوں کے ذریعے معیشت کے نظام میں صنعتی کارکنوں کا حصہ دینا، انفرادی زندگی میں اچھے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنا اور دوسروں کو بھی متاثر کرنا، اچھوتوں کے مسائل کو سمجھنا اور ان سے ہمدردی اور مہربانی جیسا سلوک کرنا۔ جب ہم خود عمل کریں گے تو اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ بے ہے درج ذیل سوالات پر مبنی ذاتی رائے پیش کیجیے۔ کوئی ایک، 4 نمبرات کے لیے دیہی علاقے کے لوگ شہر کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ دوسرا، کسانوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کسانوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات ہے۔ پہلا ہے ماحولیاتی بگاڑ۔ پچھلے کئی سالوں سے قدرتی ماحول کی حفاظت کے لیے لوگوں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ انسان سے ہمیشہ ہی قدرت سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال، ترقی کے نام پر قدرتی جگہوں کی تباہی کی وجہ سے قدرتی ماحول کا توازن بگڑ گیا ہے۔ انسانی مداخلت کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ گرین ہاؤس گیس کے اخراج کی وجہ سے اوزون کی تہہ پتلی ہو چکی ہے۔ قطبی علاقوں میں برف پگھل رہی ہے۔ موسم میں غیر متوقع تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر مہاراشٹر نے ایک ہی وقت میں سیلاب اور قحط دونوں دیکھا ہے۔ ایسے حالات میں فصلیں مکمل پر تباہ ہو جاتی ہے، جو منفی حالات پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے کسانوں کو فائدہ مند زرعی سرگرمیوں سے میں مشغول ہونا انتہائی مشکل لگتا ہے۔ دوسرا ہے عالمگیریت کے اثرات۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم عالمگیریت کے زیر اثر دنیا میں جی رہے ہیں۔ عالمگیریت کے اثرات کی وجہ سے بازار کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں صارفین کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ آزاد تجارت کی پالیسی کی وجہ سے ہندوستان میں زرعی پیداوار کو ختم کرنے سے مقامی مصنوعات کی قیمتوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تیسرا ہے قرض۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسان قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے کسان سرکاری ایجنسیوں، نجی افراد یا تنظیموں سے قرض لیتے ہیں اور وہ ایک سے زائد موسموں میں فصلوں کے تعلق سے ناکام ہو جاتے ہیں تو اکثر قرضوں اور اس کے سود کو واپس نہیں کر پاتے۔ غریب کسان قرضوں میں دبے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے مرد اپنے گھرانوں کے واحد کمانے والے ہوتے ہیں۔ مقروض ہونے کا نفسیاتی بوجھ اگلی نسل پر جاتا ہے۔ مایوسی کے حالات میں بہت سے کسان خودکشی بھی کرتے ہیں۔ ہر سال بازار سے مہنگا بیج خریدنے سے کسان مزید قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس سے کئی کسان دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ بعض قرض ادا نہ کرنے پانے کی صورت میں اپنی زمین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چوتھا ہے لا علمی۔ کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی اور کاشتکاری کے نئے طریقوں سے لا علمی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے کسان ان پڑھ ہیں۔ بیداری کا یہ فقدان ان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پانچواں، زمینی ملکیت میں تفاوت۔ ہندوستان میں کسان مختلف قسموں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے بڑے کسان، درمیانی، چھوٹے کسان، بے زمین مزدور وغیرہ۔ زمیندار کے پاس بڑی زمینیں ہیں، تاہم زیادہ تر کسانوں کے پاس چھوٹی زمینیں ہیں۔ زمیندار کسانوں کے پاس کافی بڑی زمینیں ہیں۔ زمینداروں کو زیادہ معاشی تحفظ حاصل ہے، بجائے چھوٹے کسانوں کے۔ بے زمین مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ جو بڑی آبادی رکھتا ہے، یہ بے زمین مزدور روزی روٹی کے لیے دوسروں کی زمینوں پر مزدوری کرتے ہیں۔ چھٹا ہے جہیز کا نظام۔ جہیز کے نظام نے دیہی ہندوستان میں کسانوں کے ساتھ تباہی مچا دی ہے۔ اکثر کسان زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اداروں یا سود خوروں سے قرض لے لیتے ہیں، لیکن اس لون کا استعمال جہیز دینے میں نہیں کرتے، بلکہ کھیتی کو مزید سدھارنے میں کرتے ہیں۔ یہ سماجی برائی اب بھی جاری ہے، اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی کہ جہیز ایک قانونی جرم ہے۔ یہ مہاراشٹر کے ودربھ اور مراٹھواڑہ علاقوں میں خودکشی کے معاملات میں دیکھا گیا ہے۔ ساتواں ہے کاشتکاری کی بڑھتی لاگت۔ زراعتی پیشہ عالمگیریت کے اثرات کی وجہ سے کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ بجلی بل، مہنگے بیج، کھاد، نقل و حمل کا خرچ، قرض پر سود، مہنگی مزدوری، کچے مال کی قیمتوں میں اضافہ، لاگت میں اضافہ اور آمدنی کم ہوئی ہے۔ کاشتکاری نقصان کا سودا ثابت ہو رہی ہے۔ نازک اور برخلاف حالات میں کسان خودکشی کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا کم از کم 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مفصل جواب لکھیے۔ 10 نمبرات۔ ماحولیاتی تحریک کو کوئی 5 وجوہات اور اثرات بیان کیجیے۔ دونوں نکات نے ہندوستانی معاشرے کو کیسے تبدیل کیا، مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ تعلیم، نقل و حمل اور نسل و ترسیل۔
भारत में समाजी तब्दीली के असबाब। इसका जवाब है, समाजी तब्दीली एक कायनाती अमल है जो हर वक्त जारी रहती है। जदीद हिंदुस्तानी समाज में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनमा हो रही है, जिनके असबाब मंदरजा झैल है। पहला है तालीम, एजुकेशन। भारत में रिवायती तालीम को यकसर नज़रअंदाज करके नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। आज भारत में तालीम आम हो चुकी है। प्री प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कबायली बरादरी और दीही बरादरी में भी तालीम का माहौल इंतज़ाम किया जा रहा है। आज औरतें भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही हैं। इस तरह हिंदुस्तानी समाज में तालीम की इशाअत की वजह से लोग मुख्तलिफ़ इक़दार से रोशनास हो रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में खातिर ख्वाह तब्दीली हो रही है। दूसरा नुक्ता है नक़्ल अमल के मंसूबों के असरात की मिसालें, जिनके लिए मुमकिन तौर पर मजमूई तौर पर तशख़ीस की जाती है। इनमें इनमें ऐसे असरात शामिल हैं जैसे कम्युनिटी अलहदगी, जो समाजी हम आहंगी को मुतासर करती है। किसी कम्युनिटी या माशरे के अंदर यकजहती और इत्तेहाद की हालत, इससे रोज़गार के मौक़े बढ़ते हैं, इलाक़ाई अदम तवाज़ुन में कमी आती है। देही इलाक़ों में नक़ल व हमल की अच्छी सहूलियात लोगों के मेयार ज़िंदगी को बढ़ाती है, क्योंकि वो सेहत और तिब्बी सहूलियात तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। इस तरह ट्रांसपोर्ट दीही बरादरी को मंडियों और फार्म इनपुट फराहम कुनंदगान, तालीम और रोज़गार के मौक़े, सेहत और फलाही सहूलियात से जोड़ती है। नक़ल अमल महल्ले से बाहर इज्तिमात, समाजी या सियासी तक ज़रूरी रसाई फराहम करके ख़ानदान और कम्युनिटी की तरक्की में भी मदद करती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।